قوموں کی زندگی میں وہ دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جب لوگ اپنے حالات پر مل بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہمارے پاس تو راستہ موجود ہے، بس مل بیٹھنے کی اور اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت تھی. روم جب تباہ ہوا تھا تو روم کے کھنڈروں پر بیٹھ کر لوگوں نے آپس میں غور و فکر کیا تھا کہ روم کو دوبارہ نئے سرے سے کیسے آباد کیا جائے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے لیے طریقے سوچے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں راستہ دے دیا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی قومیں اپنے حالات پر بیٹھ کر غور و فکر کرتی ہیں اور اگر چند افراد بھی مل جائیں تو تبدیلی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ آپ کی ایک بڑی تعداد ہے، مختلف گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے. اگر اتنے گھرانوں کے اندر بھی تبدیلی کی ایک لہر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہو جائے گی. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو برکتوں والا بنائے. تو ہم اس کورس میں ہر روز مختلف موضوعات پر غور و فکر کریں گے، کیونکہ ایک ہی موضوع پر اگر طویل نشست ہو جائے تو اس میں وہ چام وہ لطف نہیں رہ جاتا. اس لیے روزانہ ان موضوعات کے حوالے سے ہم کسی نہ کسی چیز پر ضرور غور و فکر کریں گے. ہمارا ایک خاص موضوع جو ہوگا دوسرے مذاہب اور تہذیبوں میں عورت کے بارے میں پائے جانے والے تصورات ہیں. اور آج کا ہمارا موضوع ہے زمانہ جاہلیت میں عرب میں عورت کا مقام اور مرتبہ. سب سے پہلے ہم اس موضوع کے تحت یہ دیکھیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا مقام کیا تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم حقوق و فرائض کے بارے میں بات کریں، زمانہ جاہلیت کا تھوڑا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں. زمانہ جاہلیت کی عورت کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ عورت ستائی ہوئی تھی. عرب عورتوں سے نفرت کرتے تھے. سورہ نحل کی آیت نمبر 62 میں ہے کہ وہ اللہ کے لیے وہ کچھ مقرر کرتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بیٹیاں ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 57 میں ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، وہ پاک ہے اس سے جو کچھ وہ چاہتے ہیں. یعنی یہ لوگ فرشتوں کے لیے بیٹیاں ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور خود انہیں بیٹے پسند ہیں، بیٹیوں کو یہ پسند نہیں کرتے. یہ وہ بات ہے جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی کا اظہار کیا. امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بنو کنانہ اور بنو خزاعہ کے بارے میں نازل ہوئی. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وہ کہتے تھے کہ بیٹیوں کو اللہ سے ملا دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد ہونے سے منزہ. سورہ الزخرف کی آیت نمبر 19 میں ہے اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول پر نکیر فرمائی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا مقام اور مرتبہ انتہائی ناپسندیدہ تھا. عورت مظلوم تھی، ستائی ہوئی تھی، ہر قسم کی برائی اس کے لیے تھی اور فضیلت مردوں کے لیے تھی. عورتوں کا نہ مال میں حصہ تھا نہ جائیداد میں حصہ تھا. اچھی چیزیں وہ خود رکھ لیتے تھے، بیکار چیزیں عورتوں کو دے دیتے تھے. اسی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، وہ کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے، ان کے لیے یہ مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں. اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کو اس بات کی جزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 130 ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ مردوں کے لیے وہ کچھ ہے جو ان کے پیٹوں میں ہے. اس سے مراد یہ تھا کہ جانوروں کا دودھ عورتیں نہیں پی سکتی، صرف مردوں کے لیے خاص. تو وہ دور کیسا عجیب تھا جہاں پہ
عورت کے ایک ایک حق کو، حتیٰ کہ غذا پر بھی اس کے حق کو ختم کیا جا رہا تھا. اور ان کے مرد دودھ پیا کرتے تھے. بکری جب کوئی نر بچہ جنتی تھی تو وہ ان کے مردوں کا ہوتا، اگر بکری پیدا ہوتی تو وہ اسے ذبح نہیں کرتے تھے، یوں ہی چھوڑ دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا. اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے یہاں عورتوں کو حق سے محروم کرنے کے لیے کس طرح کے چیزیں گھڑ لی گئی تھیں، کس طرح کی چیزوں کو اپنا لیا گیا تھا. ابو جعفر طبری نے اس آیت کی تفسیر میں صریح سے نقل کیا ہے کہ ان جانوروں سے زندہ پیدا ہونے والا بچہ خالص ان کے مردوں کے کھانے کے لیے ہوتا تھا اور عورتوں کے لیے حرام ہوتا تھا، اور اگر مردہ پیدا ہو جاتا تو پھر عورت کو حق دے دیا جاتا کہ مردہ میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے. اور عام بول چال میں عورتوں کو ازواج کہتے تھے. طبری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان افطرا پردازوں سے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہراتے تھے، یعنی اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کیے کی سزا ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تدابیر میں حکمت والا ہے اور بڑی شان رکھنے والا ہے. یہ روایت تفسیر طبری کی ہے اور والیوم 12 ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 کی تفسیر ہے. تو یہ لوگ ایسے تھے جو عورت کے رتبے اور مقام کو گراتے تھے. لڑکی جب پیدا ہوتی تو غصہ کرتے تھے. اسی وجہ سے لڑکیوں کی پیدائش کے وقت ان کے ختم کیے جانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے تکوینی نظام کے مطابق شادی کے لیے لڑکی کا ہونا ضروری ہے. اس کے باوجود وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور نامولود بچیوں کے زندہ دفن کرنے کا رواج ان کے یہاں عام تھا. خود قرآن حکیم نے ان کی اس قبیح عادت کی تصویر کشی کی ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ پاک ہے اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. کیا ذلت کے ساتھ اسے رکھ چھوڑے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ سنو، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. سورہ نحل کی آیات ہیں 57 سے 59 تک.